ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تعلیم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس تعلیم میں ہمیں ڈالا جاتا ہے اس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بعد ہمیں پریکٹسز میں ڈال دیا جاتا ہے جس پریکٹسز کے مقاصد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ہم تو ابھی پیوبرٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے والدین ہوتے ہیں جو کہ پیچھے سے مسلمان چلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھیجا جاتا ہے پڑھانے کے لیے اور لوگوں کے پاس، اور جس لینگویج میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے نماز کو پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر کے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم کالجز میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں وہ جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہم کنفیوز ہی ہوتے ہیں۔ ہم صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر کے روزوں کو اور ان سب چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہو کیوں رہا ہے، اور اس کا جو آنسر ہمارے والدین کے پاس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہم زیادہ پوچھ نہیں سکتے۔ اور جس وقت ہم تعلیم لے رہے ہوتے ہیں تو جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہوتی ہے قرآن کی، وہ اس لینگویج میں ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جو باقی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ قرآن میں سے نہیں ہوتی۔ قرآن میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا، اور جو چیزیں ہم سیکھ کر کے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو ہم ایک دین کو ہمارے پیرنٹس ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم آگے آتے ہیں اپنی کالج لائف کے اندر، تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی فرینڈشپس بناتے ہیں، اور جو چیز ہم پیچھے سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا، تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ہم کالج میں آتے ہیں اور ہمیں پھر ہمارے والدین پش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اب ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اب انجینئر بن کر دکھاؤ۔ اب یہاں سے پریشر شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے پیئر پریشر شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم وہاں سے قرآن پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے تو پورے خاندان میں جو ہے اس کی منادی کر دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور اس سے یہ پوچھا نہیں جاتا ہے کہ اسے پڑھا کیا ہے، اور یہ لے کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، کالج لائف میں آ جاتے ہیں۔ کالج لائف میں آ کر کے ہمارا نہ ادھر کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نہ ادھر کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم کالج لائف میں آ جاتے ہیں۔ کالج لائف میں ہم اپنے نئے دوست بناتے ہیں اور نئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پڑھائی پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی کوشش کریں۔ ادھر آ کر کے پھر ہم اور مختلف قسم کی کمپنیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور ان کمپنیز میں انوالو ہو کر کے ہم اور بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہمارے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس پیچھے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ ہماری زبان نہیں ہوتی، اور جو چیزیں سمجھائی جا رہی تھیں وہ قرآن میں سے نہیں ہوتی۔ تو وہ سمجھ کر کے اس کو لے کر کے ہم ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ یاد آ گیا ہے، اور پھر ہم اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے ہم کبھی کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور ہم جدھر بھی پہنچتے ہیں ہمیں کوئی بھی قرآن میں سے کوئی بات نہیں بتاتا ہے۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آؤ میں بیٹھ کر کے تمہیں آج قرآن پڑھاتا ہوں۔ ہم سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتی، اور پھر جو باتیں ہوتی ہیں پھر وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو اس دین میں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ قیامت کے آثار کیا ہیں، کیا کیا ہونا ہے اس دنیا کے اندر، کون دجال نے کب آنا ہے، یاجوج ماجوج کب آئیں گے۔ ہم یہی سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر ہم پھر اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمارا اس سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ محبت کی طرف ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں کیسے، اپنے لیے کوئی لائف پارٹنر ڈھونڈیں، اور ہم اپنے لیے پھر لائف پارٹنر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس لائف پارٹنر کے ساتھ پھر ہم بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پھر بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے آپ کا وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے آ گئے ہوتے ہیں، اور جب بچے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ ہماری اپنی دین کی تعلیم کتنی ہے، ہم نے اپنا دین کتنا حاصل کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے قرآن کو کتنا پڑھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو لے کر کے اس وقت بیٹھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کہ ہم ان کو پڑھائیں کہ اس قرآن میں ہے کیا، اور پھر ہم اس سائیکل کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور اب اس دفعہ ہم اس کو ذرا ماڈرن اسٹائل میں کرتے ہیں ریپیٹ، اور ماڈرن اسٹائل میں ہو کر کے ہم آن لائن ٹیوشننگ پہ چلے جاتے ہیں۔ آن لائن ٹیوشننگ شروع ہو جاتی ہے۔ آن لائن ٹیوشننگ میں بھی صرف آپ کو قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد پورے خاندان میں منادی کر دی جاتی ہے کہ میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا۔